سرکم فروشوں ہزاراں جاں ببی از قنات غرق بحرے انگبی از قنات غرق بحرے انگبی. یہ غلط زبان نہ کھول، بری باتیں نہ کر، یہ سخت باتیں نہ کرو، یہ غلظت اور خلاف عظمت باتیں مت کرو. یہ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو نا کہ یہ جو درویشوں کی ہزاروں اٹھانے ہیں، تم ان کو بظاہر یوں پراگندہ دیکھتی ہو، پھٹے کپڑے اور میل کچال میں ڈوبے ہوئے دیکھتی ہو تم. از کنات غیر غیر کے بحر انگبی، خدا کے دیدار کے شہد میں یہ دن میں 100 دفعہ غوطے لگانے والے لوگ ہیں. از کنات غیر کے بحر انگبی، ان کو جو قناعت ملی ہے اس قناعت کی وجہ سے دریائے شہد میں، یہ کون سا شہد ہے؟ دریائے شہد کیونکہ میٹھا ہوتا ہے. ویسے یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح شہد کا دریا چلتا ہے تو اس میں جو بھی ایک دفعہ کچھ غسل وغیرہ کرے، کپڑے شپڑے دو تو وہ وہیں کا رہ جاتا ہے، کیونکہ شاید اپنی حالت نہیں بدلتا. نرمی ضرور آئے گی مگر وہ کیفیت اس کی جو ہے نا وہ بازوق نہیں رہنے دیتی بندے کو. تو یہاں فرماتے ہیں کہ رب کے دیدار کی مٹھاس ایسی ہے جیسے جنت کا شہد. رب کے دیدار کی لذت ایسی ہے جیسے شہد. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ چکھیں گے آپ؟ جب چکھو گے چمچ کے ساتھ انگلی لگا کے تو پھر میں پوچھوں آپ سے کہ بتاؤ شہد کیسا میٹھا ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے جی میٹھا مگر کمال میٹھا ہے. ارے کیسا میٹھا ہے وہ نہیں بتا سکے گا. بخدا ای میں نہ شناسی تا نہ چشی، جب تک چکھو گے نہیں بتا نہیں سکو گے. اور جس نے چکھ لیا اس نے بتانے کا سلسلہ ٹوٹ گیا. جو چکھتا گیا بس ختم ہوتی چلی گئی. کہاں را کے خبرش باز نہ آمد، جس کی آنکھیں کھلی جلوائے دیدار دیکھا وہ بولنے کے قابل نہیں رہا. اور دوسرے کو یہ کہتا ہے سننا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو، کھولو آنکھ دیکھو میرے محبوب کو. جس نے دیکھا کل لسانو، تفصیل کے لیے حروف نہیں رہے، زبان کو قوت نہیں ملی کہ جلوائے محبوب کی کیفیت بیان کرتا چلا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں سرکم فروشو ہزاراں جاں ببی از کنات غرق بحرے انگبی. سرکم فروش، بری باتیں چھوڑو، ان کی غیبت چھوڑو، ان کی اہانت چھوڑو، ان کی تہجین چھوڑو، ان کی تذلیل چھوڑو، ان کو برا کہنا چھوڑو. ارے برا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو برا سوچنا بھی چھوڑ دو، برا سوچنا بھی چھوڑو. اور ہزاراں جانبہ بھی ان کی 1000 روئیں دیکھو. از کنات غر کے بحر انگبی، یہ کس طرح قناعت کی منزل پر بیٹھے ہیں. حضرات قناعت کی منزل کچھ نہ ملے اور ذکر کا غلبہ اتنا ہو اور وہ اتنا قانع ہو جائے کہ کچھ پاس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ صبر و قناعت کی وجہ سے اس طرح متوجہ نہیں ہوتا. لیکن فقیر خاموش، فقیر خالی رہ کر قناعت نہیں کرتا. فقیر کو جو 2-4 گھونٹ ملتے ہیں اسی پر قناعت کر جاتا ہے. اور پھر تھوڑی سی نعمت مل جائے اس پر صبر کرنا اس کو قناعت کہتے ہیں. تھوڑی سی شے مل جائے اس پر صبر کرنا اس کو قناعت کہتے ہیں. تو فقیر جب جلوہ محبوب کی نورانی لہروں میں جب غوطے لگاتا ہے تو نہ جانے کتنا کچھ ملا ہوگا. سب کچھ لے کے بھی کہتا ہے بہت تھوڑا ہے،
سب کچھ لے کے بھی کہتا ہے بہت تھوڑا ہے. کون ہے عاشق جو معشوق کو دیکھ کر کبھی اس نے کہا ہو کہ بس مطمئن ہو گیا ہوں اب 1 سال مجھے دیدار کی ضرورت نہیں؟ کون ہے ایسا عاشق؟ اور میں نے کتنی دفعہ بیان کیا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ حضرت جو کہ مناسبت آئی ہے اور بار بار کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کئی مرتبہ بیان کر گیا اور کوئی واقعہ اس کے پاس ہے نہیں، اسی ایک واقعہ کو چھیڑ دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار آیا ہے قرآن میں، اور وہ بھی ایک ہی صورت میں، ہر حرف کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ نہیں بیٹھے رہتے ہو، کہیں کر کے خبر پہ لو نا، جاؤ جاؤ پھر آنا، جاؤ. وہ گئے اور آ گئے، بات لمبی ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں. وہ گئے اور آ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روح اندر سے اس طرف ہوا تو فرمایا ابو ہریرہ گئے نہیں تم؟ میں نے کہا تھا نا جا گھر، رسول اللہ میں گیا تو تھا. تو پھر کب آئے؟ ایک زمانے کے بعد آئے. گیا تو تھا، ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد واپس آیا ہوں. تو جامی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ اس منظر، اس کیفیت کی منظر کشی کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حسنت آنکھ در یک دم رخت را صد نظر بینم، کہ حسنت آنکھ در یک دم رخت را صد نظر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم. یا رسول اللہ صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میرا کائنات قربان چلی جائے آپ کے نشان قدم پر. آپ نے فرمایا جب میں گیا تھا واپس آیا ہوں، لیکن چہ حسنت آنکھ در یکدم رخت را صد نظر بینم، خدا نے وہ حسن ازلی کا وہ نور آپ کو عطا فرمایا کہ 1,00,000 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اور دیکھ لے، ایک دفعہ اور دیکھ لے، ایک دفعہ اور دیکھ لے. تو یہاں آ کے ادھر یہ فرماتے ہیں کہ سرکہ مفروش، سرکہ مفروشوں ہزاراں جاں ببی، تم ان کو تہمت لگا رہی ہو، ان کو برا بھلا کہہ رہی ہو، ذرا ان کی روح کی طرف توجہ کر. یہ 1000 جانوں ان کو دیکھو، از قناعت غرق بحرے انگبی. جو شراب وصل ملی ہے، جو شربت وصل ملا ہے، اس وصل میں جو ان کو نشہ ملا ہے، اس نشے پر قناعت کر کے 2 عالم سے منہ موڑ گئے ہیں. یہ نہیں کہ صبر آ گیا، بلکہ جو نشہ ملا ہے اس نشے میں ڈوب کر 2 عالم سے منہ موڑ گئے، اور ایسا منہ پھیرا کہ ایسے کانے ہو گئے، ایسی قناعت مل گئی کہ کوئی دنیا کی بات کرے تو جیسے بات ہوئی نہیں، اور ان کے محبوب کی بات کرے تو جیسے ماہی بے آب تڑپتی ہے اس طرح تڑپنا شروع ہو جاتا